مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. سورہ تغابن کی 8 آیات پر کلام کر چکے ہیں. آج 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں آیات تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. پچھلی آیات میں جہاں اللہ کی قدرت کو بتایا، رسالت کو بتایا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ آیا، بعث بعد الموت، جو عقیدوں میں ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں. یہ کب ہوگا
اس کے بارے میں آگے ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اعمال سے تم کو واقف کرایا جائے گا، تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ یہ کب بتلایا جائے گا؟ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن میں جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم، جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، قیامت کے دن، جمع ہونے کا دن۔ دوسری جگہ پر ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کا ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، اس دن پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہے، یعنی ہار اور جیت کا دن ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو ہرائے، کوئی جیت جائے، وہ اصل نہیں ہے۔ کسی کو پریشان کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں نے اس کو حیران کیا، شوہر بیوی کو حیران کر رہا ہے، بیوی صبر کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، پریشان ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کے دربار میں پتہ چلے گا تو صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں، کون جیتے گا کون ہارے گا وہ اللہ کے دربار میں معلوم ہونے والا ہے۔ وہاں قیامت کے دن پتہ چلنے والا ہے، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ وہاں جو جیت گیا وہ اصل میں جیت گیا، وہاں جو ہار گیا وہ ہار گیا، چاہے دنیا میں کتنا بھی جیت گیا ہو، اصل تو وہاں کی جیت ہے۔ اس کی فکر تغابن کے معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے، یوم التغابن یعنی نفع اور نقصان کا دن، وہ دن نفع نقصان کا دن بھی ہوگا۔ جو جہنم میں چلا گیا اس کا نقصان ہے، جو جنت میں چلا گیا وہ نفع میں ہے، تو اس کا تو فائدہ ہی ہوگا جو جنت میں چلا جائے گا، اور جو جہنم میں چلا جائے گا اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہوگا۔ تو یہ دن نفع نقصان کا بھی دن ہوگا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، اسی کو یوم التغابن کہا۔ کل بتلایا تھا کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کو غبن کا دن کہا، خسارے کا دن کہا، تو پھر دنیاوی معاملات میں غبن نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کسی انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دنیا میں کسی انسان کے ساتھ خسارے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ غبن والا معاملہ تو قیامت کے دن کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا ہے۔ بہرحال وہ بڑا عظیم دن ہوگا۔ کل بتلایا تھا کہ ہر انسان کو وہاں جمع کیا جائے گا، اور وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہونے والا ہے۔ تو پھر وہ اس دن میں ہر ایک کا فردن فردن حساب ہونے والا ہے، اور جب فردن فردن ایک ایک کر کے حساب ہوگا، سب کی ویڈیو کھلے گی، 60 70 80 سال 90 سال 100 سال 50 سال اس نے کیا کیا ہے سب اسکرین پر آ جائے گا۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، یہ حساب کتاب کا دن۔ اسی لیے دعا سکھائی ہمیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب لیجیے، یہ دعا سکھائی، اس لیے کہ آسان حساب ہوگا تو اچھا ہے، اگر مشکل حساب ہوگا تو پھنس جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کیا ہوگا۔ اس لیے یوم التغابن کہا۔ اور قیامت کے دن کو ایک اور نام بھی دیا ہے، یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، حسرت کے دن سے ان کو ڈرائیے۔ حسرت افسوس، اور افسوس قیامت کے دن سبھی کو ہوگا۔ سبھی کو ہوگا مطلب کافر کو اس لیے ہوگا کہ میں نے ایمان قبول کیا ہوتا تو آج جنت میں جاتا، تو کافر کو بھی حسرت ہوگی۔ مومن جو تھوڑی بہت نیکیاں کرتا ہے اس کو بھی حسرت ہوگی اپنے عمل کے بارے میں، اس لیے کہ مومن جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ آخر میں وہ جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا چکھنے کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ مومن
مومن بھی حسرت کرے گا. کس بات کی؟ افسوس کس کا کرے گا؟ وہ افسوس اس چیز کا کرے گا کاش کہ میں نے گناہ نہ کیے ہوتے تو آج مجھے اتنی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانا نہ پڑتا. تو اس دن وہ بھی افسوس کرے گا. اور جو سچے پکے مومن ہیں, تھوڑے بہت جو جنت کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا ہے, وہ بھی افسوس کریں گے. وہ کس چیز کا افسوس کریں گے؟ وہ اس چیز کا افسوس کریں گے کاش کہ میں نے اس سے اچھے اعمال کیے ہوتے تو میں اور اونچے مقام پر ہوتا. اس لیے کہ جنت میں درجات ہے. سب سے نیچے مومن رہے گا, اس کے اوپر صالحین نیک لوگ رہیں گے, اس کے اوپر شہداء شہید لوگ رہیں گے, اس کے اوپر کے درجے پر صدیقین لوگ رہیں گے, اور اس سے اوپر انبیاء رہیں گے. انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہوگا, بہت اونچے مقام پر ہوں گے وہ. تو جو مومن کے درجے پر ہوگا یا صالحین کے درجے پر ہوگا وہ یہ کہے گا کاش کہ میں نے اس سے اچھے اعمال کیے ہوتے تو آج میں شہداء صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے, وہاں تک اس درجے پر پہنچ جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, بہت مشہور روایت ہے. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. جہنمی کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دو ٹھکانے ہیں, جہنم بھی ہے جنت بھی ہے. لیکن اس نے جنت والے اعمال کر لیے تو پھر وہ جہنم والے ٹھکانے میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا, تیرا یہ ٹھکانہ بھی تھا, لیکن چونکہ تو نے اچھے اعمال کیے ہیں اس لیے تو جا رہا ہے جنت میں. تو وہ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. یہ تو بہت ڈینجر چیز ہے, بہت خطرناک جگہ ہے. اور جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا, اس سے پہلے اس کو جنت کی عالیشان جگہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا, تیرا یہ ٹھکانہ بھی تھا لیکن تو نے جہنم والے اعمال کیے, اس وجہ سے آج تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. وہ جنت کی اپنی جگہ دیکھ کر بہت افسوس کرے گا, حسرت بڑھ جائے گی اس کی, بہت افسوس کرے گا کاش میں نے کچھ کیا ہوتا تو آج جہنم میں جانا نہ پڑتا. اس لیے وہ دن بڑا حسرت کا دن ہوگا, بڑا افسوس کا دن ہوگا. تو قیامت کے کئی نام ہو چکے. قیامت کا ایک نام یوم الجمع, جمع ہونے کا دن. اور آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک دن جمعہ بھی آتا ہے. جمعہ کہتے ہیں, سورہ جمعہ بھی ہے قرآن میں, اور جمعہ کا دن بھی ہے, پرسوں آ رہا ہے. اس کو جمعہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اطراف کی مسجدوں میں, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی تو سب جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الجمعہ, جمعہ کا دن, جمع ہونے کا دن. یہ دن یہ بہت پہلے اس کا نام زمانے جاہلیت میں عروبہ اس کا نام تھا. بعد میں چل کر اس کو یوم الجمعہ قرار دیا گیا, اس کا نام قرار دیا گیا یوم الجمعہ. اس کا ایک نام اور ہے یوم المزید, مزید کا دن. بہت بڑے مقرر گزرے ہیں, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑی عجیب بات, بڑی عجیب تفسیر نقل کرتے ہیں یوم المزید کے سلسلے میں. یہاں یاد آ گئی, وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں قرطبی کے حوالے سے اور غالباً تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے, بڑی عجیب. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا, اور آئینے میں ایک سیاہ نقطہ تھا بیچ میں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کیا ہے؟ کہا یہ میدان مزید ہے. کہا یہ میدان مزید کیا ہوتا ہے؟ میدان مزید ہے اور اس میں اللہ کی کرسی بیچ میں لگنے والی ہے. پھر تفصیلات پوچھی, کہا وہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ میدان مزید اوپر ہے. دیکھیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین بنائی, لیکن ساتوں زمین میں سب سے اوپر والی زمین کو انسانوں کی اور انبیاء کا مسکن بنایا. پہلی والی زمین, یعنی یہ ساتویں زمین نہیں, یہ پہلی زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں. باقی نیچے 7 تک 7 زمینیں ہیں. اور
ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت بنائی، آگے پیچھے 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، اور جنتیں کئی ہیں، اس کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، یہ قرآن میں ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت کتنی اونچے ہے، اس لیے کہ دروازے جہنم کے 7 رکھے اور جہنم کے 8 رکھے، تو موقع موقع پر چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ جنت میں پہنچا دے گا اس کو، اس لیے کہ 8 دروازے ہیں تو کئی لوگ جنت میں جائیں گے، اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں، تو جنت بھی کئی ہے۔ اور پھر وہ جنتوں کے اوپر سمندر ہے، عرش ہے، اور جو ہے عرش کے نیچے سمندر ہے، سمندر کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر کرسی ہے، بہت اونچی جگہ ہے۔ سمندر اوپر بھی ہے، سمندر ہمارے یہاں دنیا میں بھی دکھتا ہے، اور وہاں بھی پانی ہے، قرآن میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، وہاں پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر کرسی ہے، لیکن وہ پانی کے نیچے جنتیں ہیں، اور بہت ساری جنتیں ہیں، اور وہ جنتیں اور عرش کے بیچ میں ایک میدان ہے جس کا نام میدان مزید ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہاں؟ کہتے ہیں اس میدان مزید میں ہزاروں سال سے گھوم رہا ہوں لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اور وہ کتنا بڑا میدان مزید ہوگا، ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا بڑا، کہ ہزاروں سال سے گھوم رہا ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل، ہم جیسے لوگ نہیں۔ جبرائیل کون ہے؟ جن کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کے بارے میں ہم نے پہلی وحی کے موقع سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اصلی شکل میں۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا آپ گر پڑے تھے، ہم نے بتایا تھا آپ کو، بالافق المبین، آپ گر گئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا تو مشرق اور مغرب پورا گھیرا ہوا تھا، پورا جبرائیل علیہ السلام سے گھیرا ہوا تھا، کتنے بڑے ہوں گے۔ اب ایسے شخص کو بھی کیا کہا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھومتے ہوئے مجھے ہزاروں سال ہو گئے لیکن ابھی وہ میدان مزید میں پورا گھوم نہیں پایا ہوں، میں اس کی حقیقت معلوم نہیں کر پایا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ کہا اس دن اس میں سب جنتیوں کو لایا جائے گا، اس میدان مزید میں سب جنتیوں کو لایا جائے گا، اور جو ہے نور کے ممبر لگیں گے، نور کے ممبر، چھوٹے چھوٹے ممبر لگیں گے۔ اس ممبر پر کون براجمان ہوں گے؟ فرمایا اس ممبر پر انبیاء ہوں گے، سب نبی بیٹھے ہوں گے، اور ہر نبی کی پیٹھ کے پیچھے نبی کی امتیں ہوگی، اور نبی کے پیچھے وہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں نبی کے والے اعمال کیے ہوں گے، جس نے نبی سے جتنی محبت جتنی اطاعت کی ہوگی وہ اس دن نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور پھر جیسے آپ بڑے اجلاس میں جاتے ہیں تو کرسیاں لگتی ہے، دور تک ہوتی ہے، تو پہلے چھوٹی ہوتی، پھر اس سے بڑی ہوتی ہے، پھر اس سے بڑی ہوتی ہے، تاکہ سب دکھے، آگے والا سب اسٹیج سب کو دکھنا چاہیے۔ ایسا ہی سب لگایا جائے گا، سب کارنر سے کارنر سے کارنر سے، پورا میدان اس طریقے سے بھرا ہوگا، کارنروں پہ غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لیکن یاد رہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسا نہیں، اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ کی تجلی ہوگی، اللہ کا نور ہوگا، اور وہ ایسا پھیلا ہوا ہوگا کہ لکھا ہے کہ وہ کرسی سے چر چر کی آواز آئے گی، اتنی ہیبت، اتنی عظمت، اتنا جلال ہوگا اس وقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنا مضمون سنائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اللہ نے وہ سوز دیا تھا، وہ طاقت دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے چرندے پرندے سب خاموش ہو جاتے تھے، ایک جگہ چپ ہو جاتے تھے، ایسی اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے سنائیے جنتیوں کو اپنی آواز میں مضمون، وہ اس وقت پڑھ کر سنائیں گے، جنتیوں پر کیف طاری ہو جائے گا، سب جذب میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلیے آپ کو کیا چاہیے مانگیے، آج دینے کے لیے آیا ہوں، یہ کہیں گے تو جنتی لوگ جو ہے ایسا کہیں گے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے، بس یہی چاہیے ہمیں،
تو جنتی کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ راضی ہیں تبھی تو یہاں جمع ہیں، یہ تو مل گیا، اگر راضی نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس آپ نہ ہوتے، راضی ہو چکے ہیں ہم، اور کچھ مانگیے۔ تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ سب نعمتیں تو مل گئی، اب کیا چاہیے، اب تو کچھ باقی نہیں رہا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ اب کیا مانگے۔ دیکھو علماء کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی۔ آج دنیا میں جو ہے علماء سے لوگ دور ہوتے ہیں، علماء کو بھگاتے ہیں، علماء کو کنارے پر کر دیتے ہیں۔ علماء ہی کی ضرورت ہر جگہ پڑے گی۔ وہ عالم ہی ہوگا جو آپ کا جنازہ پڑھائے گا، وہ عالم ہی ہوگا جو آپ کا نکاح پڑھائے گا، وہ عالم ہی ہوگا جو آپ کو برا اور کھرا اور صحیح اور سچا اور جھوٹا سب فرق کر کے دکھائے گا۔ تو عالم کی ضرورت تو وہاں بھی پڑے گی، اس لیے کہ علم تو لامحدود ہے، اللہ کی صفت ہے علم، وہ لامحدود ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، لیکن اگر وہ علم کو ایک طرف رکھے اور جہل یعنی جو چیز نہیں جانتا اس کو ایک طرف رکھے، تو جو نہیں جانتا اس کی تعداد ہمیشہ بڑی نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ اس لیے کہ جتنا بھی حاصل کرے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جیسے جیسے ادب سیکھتا گیا، میں جیسے جیسے ادب سیکھتا گیا، ویسے ویسے مجھ پر جہالت کا دروازہ کھلتا گیا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ جیسے جیسے مقام طے کرتا گیا، مجھے پتا چلتا گیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ واقعتاً ایسا ہی ہے، علم لامحدود ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ وہاں بھی لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور علماء سے پوچھیں گے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ مانگو، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ یہ اللہ تم نے قرآن میں کہا تھا کہ تیرا رب کا دیدار ہونے والا ہے، تیرا دیدار ہونے والا ہے۔ یا اللہ تو اب تیرا دیدار اگر یہاں نہیں کرائے گا تو اب کہاں کرائے گا؟ اب تیرا دیدار چاہیے ہمیں۔ وہ دیدار کی بات ہوگی اس موقع سے۔ اس میدان کو مزید کا میدان کہا جبرائیل علیہ السلام، اور اسی کا نمونہ ہے جمعہ۔ اور جمعہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یوم المزید۔ جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم المزید۔ یہ اس میدان کا ایک نمونہ ہے کہ یہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اطراف سے، پوری دنیا کے لوگ جمعہ کے دن میں بکھرے ہوئے مومن وہ سب مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور سب مسجدوں کو جمع کر کے ایک ساتھ اوپر لے جائیں گے تو وہاں میدان مزید قائم ہوگا۔ ایسا ہے، اس لیے اس کو ایک نمونہ بتایا، اور چونکہ وہ اس کا ایک نمونہ ہے یہاں پر، اس لیے جمعہ کے دن کے خطبے کو بھی بڑا مقام حاصل ہے، اس کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا خطبہ شروع ہو جائے، اذا قام الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ آپ خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، مسجد کی صفوں کے تیلوں سے اور دھاگوں سے نہیں کھیل سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کوئی بات کر رہا ہو جمعہ کی نماز سے وقت مسجد میں خطبہ چل رہا ہو تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی خاموش ہو جا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، چپ رہنا ہے، ایک دم خاموشی سے خطیب کو سننا ہے، اور خطبہ دینے والا تو سامنے دیکھے گا، اس کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، اس کو صرف سامنے دیکھنا ہے۔ ہاں سب کو یوں کہا ہے آپ خطیب کو دیکھو، علماء نے لکھا ہے جو جتنا خطیب کو دیکھے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا جمعہ کے دن میں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب جمعہ کے لیے ہم جلدی مسجد میں آئیں گے۔ یہاں تو گھروں میں جب تک خطبے کی آواز نہیں آتی تب تک گھر سے ہی نہیں نکلتے کہ ابھی تو خطیب صاحب چڑھے نہیں ہیں خطبے کے لیے، چڑھیں گے تب جاتے ہیں مسجد میں، ابھی تو بہت دیر ہے۔ ارے بھائی ایک دن تو جلدی آ جاؤ، جمعہ کے دن تو جلدی مسجد میں آ جاؤ، کیوں کیا ضروری ہے کہ نماز سے 2 منٹ پہلے ہی مسجد میں پہنچنا ہے؟ کبھی مسجد میں جلدی بھی پہنچ جایا کرو، یہ اچھی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعہ کی سب سنتوں میں ایک بہت بڑی سنت تبکیر ہے۔ تبکیر یعنی مسجد میں جلدی جانا جمعہ کے دن، ایک دن تو آ جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے زمانے میں لوگ ایسے تھے جو فجر کی نماز میں آتے تھے جمعہ کے دن، اور جمعہ کی نماز کے بعد گھر جاتے تھے، وہاں تک مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ابھی آپ کے یہاں مالیگاؤں کی جماعت آئی تھی، میں آیا اس وقت مالیگاؤں کی جماعت تھی یہاں پر، ہم نے دارالعلوم اشرفیہ کے استاذ حدیث تھے حضرت مفتی کلیم صاحب لوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے سال 8ویں روزے کو ان کا انتقال ہوا تھا، ان سے ہم نے سنا تھا
کہ مالیگاؤں میں ایک مسجد تھی، ابھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مالیگاؤں میں ایک مسجد ایسی ہے کہ جہاں لوگ آج بھی فجر کی نماز میں آتے ہیں جمعہ کے دن اور جمعہ کے بعد واپس جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہاں سے۔ تو دیکھو بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ تو خطبے کے وقت بھی مسجد میں نہیں ہوتے، اور وہ بیچارہ بیان کرنے اگر کوئی آیا ہوتا ہے، اس کے سامنے 2-4 لوگ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر نہ دیوار کو دیکھ کر اس کو بیان کرنے کا ہوتا ہے بیچارے کو۔ ارے بھائی جلدی آ جائیں، مسجد میں جلدی پہنچے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جمعہ کے دن جلدی پہنچنا چاہیے، مسجد میں جلدی آنا چاہیے، خطبے کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ خطیب جب خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھے گا، اس وقت درود نہیں پڑھنا ہے، یعنی درود دل ہی دل میں پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا ہے، لہذا کوئی آواز سے نہ پڑھے، یہ حکم نہیں ہے اس کا۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے پہلے اذان کا جواب بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو جواب ہے اس میں صرف اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا ہے جمعہ کی اذان کے جواب میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، نہیں، ہم تو شریعت کے مکلف ہیں، جو کہا ہے وہی کرنا ہے، اس لیے اذان کے جواب میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب صرف کلمہ دہرانا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہیں بولنا ہے۔ اذان پوری ہوگی فوراً درود پڑھنا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اب پڑھنا ہے، اب دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، بیچ میں درود نہیں ہے۔ ایسے ہی خطبہ جب دے رہے ہوں تو خطبے میں جب یہ آیت آئے گی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یہ آیت کے وقت بھی درود پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ زور سے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ ایسے ہی جب 2 خطبوں کے بیچ میں خطیب بیٹھے گا تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی ہے، اس وقت زبان سے دعا نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ دل کے خیالات، کل آیا تھا نا واللہ علیم بذات الصدور، دل کے خیالات بھی اللہ جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو دل ہی دل میں دعا کرو نا، اس ذات کو آواز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سن لیتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات کو بھی سنتا ہے، تو دل ہی دل میں دعا کر لیجیے۔ اس موقع پر دل ہی دل میں ہی دعا کرنی ہے، دل ہی دل میں دعا کریں، وہ گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے جمعہ کے دن کے بہت سارے احکام ہیں، جمعہ کے دن کی فضیلتوں میں ہے نا کہ ایک گھڑی اللہ نے چھپا رکھی ہے، اس میں بعض لوگوں نے عصر سے مغرب کا وقت کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے جمعہ کے دن، آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، قرآن میں ہے وہ تو 6 دن میں بنایا، فی ستۃ ایام، اور شروع ہوا اتوار کے دن سے، پورا ہوا جمعہ کے دن، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، تو جمعہ کے دن یہ مکمل ہوا۔ آسمان اور زمین کا نظام، زمینیں نیچے رکھی، آسمانوں کو اوپر رکھا، اور چھت اوپر رکھی، زمین کو فرش بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کی آخری گھڑی میں ہی ہوئی، اس لیے اس گھڑی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ وہی جمعہ کی آخری گھڑیوں میں آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو کے ان کی پیدائش ہوئی، ان کو بنایا گیا، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا مہمان بن کر آئے وہ دنیا میں، تو وہ جب مہمان آتا ہے تو گھر میں سب تیاری کر لی جاتی ہے، پہلے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر مہمان کو کہا جاتا ہے آئیے، استقبال ہے آپ کا، ویلکم، اندر آئیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا لیے، چھت بنائی، زمین تیار کر لی، اور سورج اور چاند اور ستاروں کے قمقمے لگا دیے، اور پھر باغات اور باغیچے اور خزانے سب زمین میں ڈال دیے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا آئیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آپ کو خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی یوم المزید کہا، اور وہ میدان مزید ہے جو جنت میں لگنے والا ہے، جنت کے بیچ میں زبردست جنتیوں کے لیے لگایا جائے گا، وہ میدان مزید ہے۔ بہرحال یوم الجمع کہا، یوم التغابن کہا، اور یوم الحسرہ یہ قیامت کے دن کا نام ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، ایمان کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، ایمان یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، اور عقیدہ درست کیسے ہوگا وہ بھی بتایا، وہ اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہو، رسول مانتا ہو، بشر مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن کو مانتا ہو، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہو۔
یؤمن باللہ کا ترجمہ آسان، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ویعمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال اور عقیدے کے درست ہونے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ بڑے یا چھوٹے؟ فرمایا چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ چھوٹے۔ بڑے گناہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ پھر بڑے گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق والا مسئلہ ہے اور ایک بندے کے حقوق والا مسئلہ ہے۔ تو بندے کے حقوق کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بندے کے حقوق کے لیے بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جیسے غیبت کی ہے تو اس کو جا کے کہنا پڑے گا معاف کیجئے میں نے آپ کی کہیں برائی کی تھی۔ کون کہے؟ شب برات آتی ہے نا تو وہ میسج پھیلاتے ہیں کہ معاف کر دیجئے۔ یہ تو بہت آسان ہے میرے بھائیوں، یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ آپ کا ٹیکسٹ میسج ایسے شخص کو بھی پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، اس سے کیسے معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ اگر تجھے سچ میں معافی مانگنی ہے اور تیرا دل گردہ ہے مضبوط تو سامنے جا کے معافی مانگ، اس میں کیا ہے؟ اگر وہ معاف کر دے گا تو ہی اللہ معاف کرے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا حق دبایا ہے تو بیٹھا ہے چپ چاپ، کسی کے پیسے چھین لیے ہے بولتا بھی نہیں ہے، پیسے کی تو بات نہیں کرتا اور خالی کہتا معاف کر دینا۔ ارے پیسے کی بات کر کہ میں تجھے پیسے نہیں دے پایا ہوں اور میں تجھے دوں گا، یہ میری کوتاہی ہے، دیر ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہے گا، سیدھا معافی مانگے گا اور پھر دادا گیری بھی کرے گا۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی دادا گیری کرتے ہیں بعض لوگ۔ میرے بھائیوں یہ اچھی چیز نہیں، ٹیکسٹ میسج سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے اصل تو کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ اگر بندے کے حقوق ہے تو ڈائریکٹ معافی مانگو۔ غیبت کی، چغلی کی، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کل بتایا تھا غریب کون ہے، تو بتایا تھا نا کہ اس کے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس پر تھوپ دیے جائیں گے قیامت کے دن، چونکہ وہاں تو کرنسی اعمال ہے، وہاں کرنسی پیسے نہیں ہیں، یہاں کرنسی پیسے ہیں۔ تو یکفر عنہ سیئات، بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی۔ مثلا چھوٹے گناہ معاف ہونے کے لیے کئی شکلیں بتائی۔ ٹھنڈی ہے، سخت ٹھنڈی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے چلے اور آپ کو دل نہیں مان رہا ہے ہاتھ ڈالوں اس میں، ڈالوں کہ نہ ڈالوں، ڈالوں کہ نہ ڈالوں، پھر آپ نے وضو کر لیا، دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن نماز پڑھنی ہے، سخت ٹھنڈی، آپ نے وضو کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دے سب۔ لو کتنا اچھا ہے، سستا سودا ہے۔ آپ نے تکلیف برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے رسول نے کہا معاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک کانٹا چبھنے پر۔ ایسے ہی مسجد کے لیے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اس کے گناہ کی معافی۔ مسجد نماز کے لیے نکلا گھر سے تو جتنے قدم چلے گا اتنے قدم پر معافی ہے۔ تو چلتے ہوئے قدم کتنے اچھے، بہت اچھے، تو چل کے آنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر قدم پر معافی ہے۔ پھر مسجد کا انتظار، نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس پر بھی اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ مسجد میں جا کے بھی انتظار کرنا چاہیے نماز کا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بھی انتظار رہنا چاہیے۔ مومن کو تو رہتا ہے انتظار، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، جیسے مچھلی پانی میں۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے تو مچھلی کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے نکالو تو پھڑپھڑائے گی ایسے اور تھوڑے وقت کے بعد مر جائے گی۔ بالکل کہا مومن اگر ہے پکا تو اس کو مسجد میں ہی اچھا لگے گا، مسجد کے باہر اس کو ایسا لگے گا کب مسجد پہنچ جاؤں، کب مسجد پہنچ جاؤں۔ اس لیے وہ 7 اچھے آدمی، خوش نصیب آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک ہے نا رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، معلق ہو، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو مسجد میں اس کا دل رہنا چاہیے، اور اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو اس کا حال مسجد میں کیسا ہوگا؟ فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ پنجرے میں پرندہ آپ جانتے ہیں کہ پنجرے میں سے پرندے کو اگر پنجرا کھولو تو بھاگے گا ایک دم تیز۔ کا منافق کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ سلام پھیری نہیں بھاگا، سلام پھیری نہیں دوڑا، اور مسجد میں اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے کب مسجد سے باہر چلا جاؤں۔ مسجد میں آیا ہے اور فکر ہے 10 منٹ میں ہو جائے تو اچھا، 11 منٹ میں جلدی نکل جاؤں تو اچھا، یعنی اس کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔
فرمایا منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. سوچنا چاہیے ہمارا حال کیا ہے. ہم اپنے اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ ہمیں مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں, ہمارا دل لٹکا ہوا رہتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس پر آپ کی گناہوں کی معافی ہے اگر آپ کا دل وہاں لٹکا ہوا ہوگا. ایسے ہی آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سب گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سب گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے بہت مشہور ہے, سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ نے نماز پابندی سے پڑھی, نماز پابندی سے پڑھی, ایک بھی بڑا گناہ نہیں کیا تو بیچ میں جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک رمضان سے دوسرے رمضان, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ, ایک نماز سے دوسری نماز تک میں جو کچھ گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کے بیچ میں اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا, بڑا گناہ نہ کیا. اذا اجتنب الکبائر, یہ حدیث میں الفاظ ہے, جب وہ کبائر سے اجتناب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا, کفارہ ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا یعنی جس کا عقیدہ درست ہوگا, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور اس کو ایسی جنتوں میں, ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے کیا بہتی ہوگی, نہریں بہتی ہوگی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم, اصل بڑی کامیابی یہی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ دنیا کی نعمتیں دولتیں بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں. جنت والے اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں, اگر یہ کام کر گئے اور جنت میں پہنچ گئے آپ, یہ بڑی کامیابی ہے. یہ تو ہوا کس کا حال, مومنوں کا حال. اب مومنوں کا حال آیا تو قرآن فوراً کافروں کا حال بھی بتاتا ہے. قرآن کی عادت ہے, قرآن کا ایک اسلوب ہے, قرآن کا ایک طریقہ ہے, جہاں اس کا ذکر وہاں اس کے مقابلے والوں کا بھی ذکر. بلاغت کی ایک قسم ہے مقابلہ. یہ مقابلہ ہے کہ پہلے مومنین کا ذکر, اس کے بعد فوراً کافرین کا ذکر. والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا, جن سے روکا اس سے نہیں رکے, جن کو کرنے کو کہا وہ نہیں کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. بہت نشانیاں آئی تھی, بہت موقع آئے تھے, رسولوں کو ہم نے بھیجا, علماء کو بھیجا, سب کو بھیجا, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. ضد کی کہ ہم تو اپنے آبا کا دین نہیں چھوڑیں گے, ہم تو اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑا, جھٹلایا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ کبھی باہر نہیں آئے گا. جو ایک بار جہنم میں کافر چلا گیا, کافر کبھی باہر نہیں آئے گا. ہاں, مومن گیا تو وہ اپنے اعمال کی سزا چکھ کر, اپنے برے اعمال کی سزا چکھ کر وہ جو ہے واپس جنت میں جائے گا. اس لیے کہ مومن تو ایمان کی وجہ سے جنت میں تو جانے ہی والا ہے, چاہے اس کا چھوٹا سا ایمان ہو. ایمان کا ایک قطرہ بھی ہوگا نا, یہ بھی اس کو جنت میں پہنچا دے گا, یہ بھی پہنچا دے گا اس کو. اور وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ایک ادنا جنتی, چھوٹے سے چھوٹا جنتی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں. وہ آخری جنتی جہنم سے نکلے گا آخر میں, اور گھسٹتے 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 آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ جنت میں, فیصلہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اسے کہ جاؤ جنت میں. وہ آخری جنتی ہوگا, وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو وہ جائے گا اور دیکھ کر کہے گا تو بھری ہوئی ہے, جگہ کہاں ہے میری. وہ ایسا کہے گا میری جگہ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں. کہا میری جگہ ہی کہاں ہے. وہ دوسری مرتبہ فرمائیں گے, دوسری مرتبہ وہ ایسا ہی کرے گا کہ جنت میں جگہ ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. یہ ہنسے, صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول آپ کو ہنسی کیسے آ گئی. کہا میں اس جنتی کی بات سن کر ہنس رہا ہوں کہ وہ اللہ سے بات کیسی کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جائیے, وہ کہہ رہا جگہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا جگہ ہی نہیں ہے. کہ اس پر مجھے ہنسی آ گئی. اس ہنسی کو بھی صحابہ نے بیان کیا, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یقین ہے نبی کی ایک ایک چیز محفوظ ہو کر ہم تک آئی ہے. تو اللہ کے رسول اس وقت جو ہنسے تھے وہ بھی صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس وقت سرکار کی ہنسی کی کیفیت کیا تھی, وہ ہم نے دیکھی اور ہم نے سوال کیا تو بتایا کہ اس جنتی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ کیسی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
جا تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. یہ آخری جنتی کی جنت کا بتایا، تو پھر وہ سب سے پہلے جنتی کا حال کیا ہوگا، اور جو اچھے اچھے اعمال کر کے جنت میں جائے گا اس کا کیا ہوگا. لیکن آسان بھی نہیں ہے، اسی لیے آگے کی بات بڑی عجیب. وبئس المصیر جو ہے ٹھکانہ اس کا بہت برا ہے جو جہنم میں جائے گا. لیکن آگے جو ما اصاب من مصیبت، پھر مصیبت بھی آتی ہے، اتنا آسانی سے جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. جی آپ نے سنا ہے نا، جو کانٹوں میں جو پلتا ہے، شعلوں میں جو جلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. کانٹوں میں جو پلتا ہے، شعلوں میں جو جلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. تو مصیبتیں تو آئے گی. گلاب لینا ہو تو کانٹا تو چکھنا پڑے گا، بغیر کانٹا چکھے گلاب نہیں لے سکتے. جنت بولنا بہت آسان ہے، لیکن دنیا کی تلخیاں برداشت کرنی پڑے گی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی. آگے کی آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ مصیبت آئے گی، دیکھا جائے گا آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں. آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، کہ ہائے ہائے واویلا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، آپ کی زبانوں سے غلط غلط جملے نکلتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ اللہ کو میرا گھر ہی دکھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ بعض لوگ مستی مزاج میں بولتے ہیں کہ ملک الموت کا یہاں چکر لگتا ہے. ارے بھائی، ملک الموت تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. کس کی روح قبض کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے وہ اسے معلوم ہے، اللہ نے بتایا ہے اسے. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کہنے والے؟ اس لیے کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. آگے کی آیات میں ہمیں تقدیر سکھائی جا رہی ہے کہ تقدیر کیا ہے، اچھی اور بری. چونکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، مصیبت کیا ہے، کیسے آتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل نظر ڈالیں گے. بہرحال تقدیر کا عقیدہ بہت زبردست، بہت پیچیدہ ہے، جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں. اس لیے کہ ہم لوگوں کو ایسا کہا ہے علماء نے اور حدیثوں میں اور صحابہ نے ایسا بتایا ہے کہ تقدیر میں بہت جاؤ مت، سوچو مت. سوچنے گئے تو بھٹک جاؤ گے، بہت سوچو مت. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر میں جو گناہ کرتا ہوں وہ بھی تو اللہ ہی کرواتا ہے نا. بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن کیا ہے یہ معمہ کیسے حل ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کافر جتنے دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا میں سب کو ہی مومن بنا دیتا. بات تو آپ کی صحیح ہے. ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کر تو سب کچھ سکتے ہیں، کیا کیوں نہیں یہ جاننا ہے. کیا کیوں نہیں؟ چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، کیوں نہیں بنایا؟ اگر سبھی مومن بن جاتے تو پھر جہنم کس کے لیے ہے؟ سبھی مومن بن جاتے تو میدان محشر کس کے لیے قائم ہوگا؟ سبھی بن جائیں گے تو حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھی مومن بننا ہے، کافر بھی رہیں گے تبھی تو جنت جہنم کا فرق ہوگا. یہ فرق کیسے ہوگا؟ تو پھر حساب کتاب کیوں ہونے والا ہے؟ تو سب کچھ ہوگا تبھی تو ہوگا. اگر آپ سب کو مومن بنا دیں گے تو پھر میدان محشر کا انکار کر رہے ہیں آپ. اگر آپ سب کو مومن بنا دیں گے حساب کتاب کا آپ انکار کر رہے ہیں. اگر آپ سب کو مومن بنا دیں گے تو آپ جہنم کا انکار کر رہے ہیں. بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. تقدیر کا عقیدہ بڑا عجیب ہے. حضرت علی سے پوچھا تقدیر کیا ہے، وہ بھی عجیب. کسی نے پوچھا تھا تقدیر کیا ہے تو تھوڑا مجبور ہے تھوڑا مجبور نہیں ہے. وہ کیا مطلب؟ یہ ایک چھوٹا سا معمہ ہے، وقت بہت قریب ہے. انشاءاللہ تقدیر کی تفصیلی گفتگو اور آگے کی آیات. مصیبت کیا ہے، اللہ کے رسول پر بھی مصیبتیں آئی، کیسے آئی، ایک انسان پر مصیبتیں آتی ہے کیوں آتی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها. فاطر السماوات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الدين فانصرنا یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ایک ایک چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، قلب کو شاکر بنا دے، بدن کو صابر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا دے۔ یا اللہ تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر یا اللہ چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں تو ہمیں تیرے دربار میں پہنچا دے، نمازوں کا پابند بنا دے۔ تیرے خلیل نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ایمان کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ایمان کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں آگ لگی ہے وہاں گلزار بنا دے۔ یا اللہ جہاں ویرانہ ہے وہاں آبادی دے دے۔ یا اللہ جہاں ویرانہ ہے، جہاں اجڑا ہوا ہے اسے آباد کر دے۔ یا اللہ جہاں جہاں تیرے امتی، تیرے محبوب کا امتی جہاں جہاں پریشان ہو، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس دینیہ یہ دین کے قلعے ہیں، یا اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے راستے میں چلنے والوں کی پوری حفاظت فرما، تبلیغ میں جانے والوں کی پوری حفاظت فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بزرگان دین بچے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جس سے تو دنیا چلایا کرتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چلا کرتی ہے، وہ چلے گئے تو یا اللہ فتنے آتے جائیں گے، ان کی وجہ سے کئی فتنے دبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر سال رمضان میں تیرے نیک بندے دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یتیم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہیں یہ تیرے نیک بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ابھی عذاب آ جائے، ابھی برس جائے، ابھی پتھر ٹپک جائے، ابھی آگ برس جائے۔ یا اللہ تو نے پچھلی قوموں کے بستروں میں مینڈک بھر دیے تھے، یا اللہ تو چاہے تو ہم نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں کہ تو ہمارے بستروں میں مینڈک بھر سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے بستروں میں سانپ بھر سکتا ہے۔ یا اللہ ہماری نمازیں بہت چھوٹی ہے، ہم نے تیری نافرمانیاں بہت کی ہے، ہر زمین کا ٹکڑا گواہی دینے والا ہے، لیکن یا اللہ ہم جتنے بھی گندے ہیں بندے تو تیرے ہی ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس چھپا رکھے ہیں۔ یا اللہ تو نے ایک ہی حصہ دنیا میں ڈالا ہے۔ یا اللہ تو نے موقع موقع پر بہانے تلاش کیے ہیں۔ یا اللہ اس بہانے پر ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ ہم یا اللہ مغفرت کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں مغفرت سے بھر دے۔ یا اللہ بھر دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔